قرآن کا پیغام پارہ نمبر 22 پہلا پاؤ حصہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 تا 34 میں یہ سبق دیا گیا، عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو چند اہم نصیحتیں فرمائی۔ نمبر 1، ضرورت کے وقت غیر محرم سے روکھے پن سے بات کرے۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ باہر جائیں۔ نمبر 3، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں۔ نمبر 4، اپنے مال و زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہیں۔ نمبر 6، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم کا اہتمام کرتی رہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ اہم پیغام دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لوگ زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی سے نکاح حرام سمجھتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد، تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کی ذات پر نبوت اور رسالت کے سارے کمالات ختم ہو گئے۔ اب قیامت تک صرف آپ کی نبوت اور لائی ہوئی شریعت ہی کا سکہ چلتا رہے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے یہ اہم ہدایت دی گئی، میزبان کو تکلیف مت دو اور اس کی راحت کا خیال رکھو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی جگہ دعوت میں جاتے ہیں تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میزبان کی راحت اور گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے مہمانوں کو کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 22 دوسرا پاؤ حصہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور سیدھی سچی بات کہنے کا پابند بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے کاموں کو درست کر کے مقبول اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں دین اور دنیا کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ہر کام میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 تا 14 سے معلوم ہوا، جنات غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، مگر ان کی لاش اللہ کے حکم سے لکڑی کے سہارے ٹکی رہی اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب لکڑی دیمک لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب جنات کو پتا چلا کہ وہ بہت پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بے خبر نہ رہتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 تا 17 میں یہ اہم پیغام دیا گیا، نعمت کی ناشکری کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بڑا سرسبز علاقہ، شاندار مکانات، عمدہ باغات اور ہر قسم کی راحت و سہولت کا سامان عطا فرمایا اور حکم دیا کہ رغبت و شوق سے اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو اور انبیاء کرام کی نصیحت قبول کرو، مگر یہ لوگ ان کی دعوت و نصیحت کو ٹھکرا کر شرک اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہت بڑے اور مضبوط بند کو توڑ دیا اور سب کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 22 تیسرا پاؤ حصہ سورہ سبا کی آیت نمبر 35 اور 36 میں یہ تنبیہ کی گئی، مال و اولاد کی زیادتی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ دنیا میں مال و اولاد کی کثرت، روزی کی وسعت اللہ کے یہاں مقبول و مقرب ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے تحت اس کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ نعمت کا صحیح استعمال کر کے کون اس کا شکر گزار بنتا ہے اور کون عیش پرستی میں مبتلا ہو کر عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں
یہ اہم سبق ہے، سب کچھ اللہ کی طاقت و قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی حکمت سے روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نفع اور نقصان کی امید نہ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نظر رکھے۔ دین و دنیا کی بھلائی اور دائمی راحت اور غموں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 تا 7 میں ہمیں خبردار کیا گیا، شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں بالکل سچ ہیں۔ قیامت ایک دن قائم ہوگی، اچھے برے کا فیصلہ ہوگا، پھر اچھے لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو سچ جان کر نیک عمل کرتے رہو اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ دنیا کی زندگی اور شیطان سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 22، چوتھا پاؤں حصہ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 سے معلوم ہوا، 3 کام کرو: قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی اور صدقے کے اہتمام سے آخرت کی تجارت نفع بخش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیاب تجارت کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، نماز کو تمام شرائط و آداب اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3، ضرورت کے مطابق کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا۔ جو لوگ یہ 3 کام کریں گے ان کی آخرت کی تجارت نفع بخش ہوگی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 تا 37 میں یہ بتایا گیا، نیک بندے جنت میں عیش و آرام سے اور مشرک و نافرمان لوگ جہنم میں ذلت کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ہمیشہ آباد رہنے والی جنت میں داخل فرمائے گا، وہاں ان کو سونے کے کنگن، موتی اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ اس اعزاز و اکرام کو دیکھ کر وہ کہیں گے، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہماری فکر و پریشانی کو دور کر کے عیش و راحت کی جنت عطا فرمائی۔ اس کے برعکس مشرک و نافرمان لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور عذاب الہی کو دیکھ کر فریاد کریں گے، اے اللہ، اس جہنم سے نکال کر ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ ہم نیک کام کر سکیں۔ تو جواب ملے گا، تمہیں ایک بار مہلت دی جا چکی ہے، اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 سے پتہ چلا، برائی کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالی نے ظلم کرنے والے کے بارے میں ایک اہم قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں دوسروں کی چال بازیوں اور ان کے مکر و فریب سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مکر و فریب کا انجام اور بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا، بلکہ ایسی تدبیر کرنے والا خود ہی اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوسروں کا برا چاہنے والا خود ہی برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔